اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج درجہ 12ویں کے لیے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غزل۔ آج سپٹمبر کی 4 تاریخ ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا۔ اگر ہم لغت میں دیکھیں گے یعنی کہ ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ جو غزل کے معنی بنتے ہیں وہ ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا یا حسن و عشق کی باتیں کرنا، پیار و محبت کی باتیں کرنا۔ تو اصطلاح میں غزل، اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کسی بڑے مفہوم کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرنے کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اصطلاح میں غزل اشعار کے ایسے مجموعہ کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اشعار کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے، یعنی کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو جو غزل کے پہلے 2 مصرے ہوتے ہیں وہ دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، وہ دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ و ردیف کی قید نہیں ہوتی۔ اور جو باقی اشعار ہے یعنی کہ غزل کے جو باقی اشعار ہیں تو ان میں قافیہ و ردیف کی قید نہیں ہوتی۔ غزل کا لفظ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں داخل ہوا۔ پہلے لفظ عربی زبان سے فارسی زبان میں داخل ہوا اور فارسی زبان سے یہ اردو میں آیا، یعنی کہ اردو زبان میں آیا۔ لفظ غزل جو ہے یہ غزالہ سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ غزالہ۔ غزالہ ہرن کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غزل نے قصیدہ، ہاں غزالہ ہرن کو کہتے ہیں کیونکہ ہرن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے ایک اعضاء یعنی کہ اس کے ناک میں ایک خوشبو چھپی ہوتی ہے، تو لیکن ہرن کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ خوشبو اس کے بدن میں کہاں چھپی ہے، تو اس خوشبو کو پانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، صحراؤں میں بھٹکتا ہے، بیابانوں میں بھٹکتا ہے اس خوشبو کی تلاش میں۔ تو یہی خوشبو اور یہی تلاش غزل میں پائی جاتی ہے، لہذا یہ خیال ہے کہ یہ غزالہ سے نکلا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غزل نے قصیدہ کی تشبیب سے جنم لیا ہے، کہ غزل جو ہے اس نے قصیدہ کی تشبیب سے جنم لیا ہے۔ تشبیب کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ قصیدہ میں کسی کی مدح ہوتی ہے، کسی کی ہجو ہوتی ہے، تو کسی کی تعریف میں لکھا جاتا ہے یا کسی کے عیب بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لیکن جب بادشاہ کے محل میں قصیدہ کو شاعر وہ قصیدہ سناتے تھے تو جو سامعین ہوتے تھے وہ اس طرح سے ایک ان کے لیے یہ مزے کی چیز نہیں تھی، کیونکہ کسی ایک شخص کی تعریف ہوتی تھی تو باقی لوگ اس سے لطف حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو لہذا شعراء لوگوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا پہلے لکھا جائے تو تاکہ سبوں کی دلچسپی بڑھ جائے، تو انہوں نے پہلے قصیدہ سے پہلے تشبیب لکھنی شروع کی۔ تشبیب سے کیا مراد ہے؟ تشبیب اس میں بہار کا ذکر ہوتا ہے، شراب کا ذکر ہوتا ہے، شباب کا ذکر ہوتا ہے، حسن و عشق کا ذکر تھا، تو لہذا یہ جو پیار و محبت یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہوتی ہے، ہر ایک کا جذبہ یہ ہوتا ہے، لہذا لوگوں نے واہ واہ لگائی، تو اس طرح سے جب یہ تشبیب مقبول عام ہوا تو غزل کو تو شعراء نے کیا کام کیا، انہوں نے ایک الگ صنف اس کے لیے مقرر کی جس میں صرف بہار کی بات ہو، شراب و شباب کی بات ہو، حسن و عشق کی بات ہو، حسن و عشق کی بات ہو، حسن و عشق، پیار و محبت کی باتیں ہوں تو اس کو انہوں نے غزل کا نام دیا۔ تو پہل غزل کا موضوع حسن و عشق تک ہی محدود تھا، تو ابتدائی دور میں جب غزلیں لکھی اس میں صرف حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھی، لیکن بعد کے شعراء نے اس کے دامن کو وسعت دی اور آج کی غزل میں سماجی، سیاسی، اخلاقی مسائل بھی شامل ہے۔ غرض آج کی غزل زندگی کی وسعتوں کا بار اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ جو آج کی غزل ہے
ये जिंदगी की वसअतों का बार उठाने के काबिल है, यानी कि इसमें हर तरह के मज़ामीन आज बयान हो सकते हैं। तो गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकारी होता है, यानी कि गजल की इसका एक एजाज ये है कि एक ही शेर में शायर को अपनी मुकम्मल बात रखनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर जुदा गाना होता है। लेकिन कुछ गजलें ऐसी भी है जो गजलें मसलसल कहलाती है, जिनमें एक ही मौजू पर बात होती है या एक ही मजमून जिनमें पेश होता है। तो एक ही शेर में मुकम्मल मजमून अदा करना पड़ता है। इख्तिसार गजल की एक अहम खूबी है। तो गजल मुख्तसर होती है क्योंकि यह इशारों किनारियों का फन है, इसमें वजाहत की गुंजाइश नहीं होती है। गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 19 या 21 अशार होते हैं। गजल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गजल के उमदा शेर को बैतुल गजल कहते हैं। काफिया, रदीफ, बहर, वजन गजल के एजाई तरकीबी है। मीर, गालिब, मोमिन, सोदा अहम गजल को शोरा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमारा ये मौजू गजल मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरे मौजू पर बात करेंगे। बाकी वस्सलाम।